اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین ہمیشہ بولنا ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھے تب بھی اور اگر سنیں تب بھی۔ دیکھیے نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، امام کے ساتھ پڑھتے تھوڑی ہے پھر بھی آمین بولتے، اس کا مطلب سنیں تب بھی بولنا ہے۔ پڑھتے ہیں ہم لوگ امام کے پیچھے ہیں؟ نہیں پڑھنا ہے۔ جو نہیں سورہ فاتحہ کی بات کر رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے احناف کو تو نہیں پڑھنا ہے۔ احناف کے یہاں امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ جب سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں پڑھے گا۔ ورنہ بعض لوگ جو غیر حافظ بھی ہے ان کو جو حصے یاد ہوتے ہیں قرآن کریم کے تو امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو نہیں پڑھنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ کیوں؟ قرآن میں ہے دلیل، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ اللہ رب العزت خود حکم دے رہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے سنانے کی غرض سے، یہ شرط ہے کہ جب پڑھا جائے سنانے کی غرض سے، اور نماز میں جو قرآن کریم زور سے پڑھا جاتا ہے وہ سنانے کی غرض سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جب پڑھا جائے سنانے کی غرض سے تو دو کام کرو اللہ فرماتے۔ حالانکہ ایک سے بھی بات کام چل سکتا تھا، بات بن سکتی تھی، لیکن اللہ نے دو باتیں فرمائی۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو۔ کیا فرمایا؟ غور سے، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو۔ دونوں باتیں۔ اب امام صاحب بھی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ یا قرآن کریم کا جون سا حصہ اور پیچھے کوئی مقتدی بھی پڑھ رہا ہے تو خاموش رہنا پایا گیا؟ نہیں پایا گیا نا۔ ہاں، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہے ہیں کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے سنانے کی غرض سے تو دھیان سے سنو۔ صرف سنو یہ نہیں فرمایا، ہاں صرف سنو نہیں فرمایا، استمعوا ہے، استمعوا یعنی کان لگا کر۔ دیکھیں سننا تو ایسے بھی پایا جاتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، ہم بھی بات کر رہے ہیں تو آواز آتی ہے، لیکن کان لگا کر اس کو سننا نہیں کہتے۔ ہاں ویسے بعض لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے اس سے مطلع ہونا ہے تو ایکٹنگ کریں گے، لوگ ایکٹر ہوتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے لیکن کان کدھر ہے؟ اسی طرف ہے کہ وہ کان لگا کر جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، یہ مسئلہ ہے شریعت میں، یہ سوتے وقت بھی ہوتا ہے کہ آدمی چند افراد ہے، کچھ سوئے ہیں اور کچھ کیا ہے، بیدار ہے۔ اب کسی کو پرائیویٹ بات کرنی، انگت ہے، ہاں کہ راز کی بات، بھید کی بات، خاص بات، اور وہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا ہماری بات پر مطلع نہ ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ ہے، دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سوئے ہوئے ہیں تو چلو بات کر لیتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ یار راز کی بات ہے لیکن یہ یہاں سوئے ہوئے ہیں، ذرا دور چلے جاتے ہیں، تو وہ سامنے والا اب تو گون نہیں رہا ہوتا، اب کیا کرتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہیں میں تو سویا ہوا ہوں، حالانکہ یہی سائن ہے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ تبھی اس نے کیا کر دیا، ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا کہ اگر ایسا ہے کہ دو آدمی ہمیں سویا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تیسرا اس پر مطلع نہ ہو تو آپ اٹھ جاؤ، میں اٹھ جاؤں اور ان کو کہہ دوں کہ بھائی دیکھو اگر آپ کی پرائیویٹ بات ہے، راز کی بات ہے تو میں سویا ہوا نہیں ہوں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ پھر وہ نہیں جاتے، وہ جانے۔ ہم نے کیا کر دیا، ان کو مطلع کر دیا کہ اب آپ بات کریں گے، ہے نا۔ بعض مرتبہ آدمی سویا ہوتا ہے لیکن پورے طور پر نہیں،
دو چیزیں ہوتی، ایک ہے اونگ اور دوسری ہے نیند. اسی لیے آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے یہی جو ہے وہ فرمایا ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، دونوں نہیں، نیند بھی نہیں اور اونگ بھی نہیں. دیکھیے اونگ ہمارے سعد اللہ صاحب نہیں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے جہاں بھی ہو، ورنہ ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا بندہ سو رہا ہوتا ہے. فاروق بھائی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہ ایسا سونا ہے جس کو کیا کہیں گے؟ اونگ. کیا کہیں گے؟ اونگ. کہ بھائی آدھا جاگ رہا ہے اور آدھا کیا ہے؟ آدمی سویا ہوا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آدمی گہری نیند میں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ ہمیں نیند آتی ہے نہ ہمیں اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اونگ سے بھی پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ میں تھکتا نہیں ہوں. اور دیکھیے یہ نتیجہ ہے، آدمی تھکتا ہے تو اسے کیا آتی ہے؟ نیند آتی، اونگ. اور اونگ سے پھر کیا آتی ہے؟ نیند. پہلے یاد رکھنا اونگ آتی ہے عام طور پر پہلے اونگ ہوتی ہے اور اونگ کے بعد کیا آتی ہے؟ نیند. یاد رکھنا، پہلے اونگ پھر نیند. لیکن تھکان پر سے آپ کو بتا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوتا ہے نہیں تو ڈائریکٹ نیند آ جاتی. اور پھر ہماری طرف چودھری صاحب بولتے بھی ہیں ಎಲ್ಲ એટલો થાકેલો હતો એમ કે પડતા હાથે જ ઊંઘ આવી ગઈ. હનીફ ભાઈ क्या बोलते हैं કે પડતા ના સાથે જ એમ કે મને તો એમ કે ઊંઘ આવી ગઈ, પડતા ના સાથે જ. ऐसा लोग कहाँ पूछते हैं? भाई सफ़र करके मैनचेस्टर कोई गया है, ब्लैकबर्न गया है, बोल्टन गया है, बाटली गया है लंदन से, लंबा सफ़र होता है और अब तो अल्लाह करे कि कुछ ये काम बंद हो जाए हैं. 40 50 40 50 40 50 है. हाँ, तो आदमी ने जो तय किया होता है कि इतने घंटे में पहुंचूंगा, वो नहीं पहुंच सकता. हाँ, आम तौर पर तो वो ऐसा जो है वो होता है. तो बहरहाल नई जगह पे आम तौर से लोगों को एकदम से नींद नहीं आती. नई जगह पर एकदम से नींद नहीं आती. बाज़ लोग कहते भी है कि भाई આપણો તો ખાટલો બદલાઈ જાય ને, બેડ બદલાઈ જાય તો બી આપણને જલ્દી ઊંઘ આવે નહીં. तो ये उसकी आदत है, उसको नींद नहीं आती किसी और के घर में या किसी और जगह पर, यानी एकदम से नहीं आती. लेकिन थका हुआ होता है तो आ जाती है. तो ये थकान, इसकी वजह से क्या आती है? ऊंग और नींद. और बाज़ मतलब डायरेक्ट नींद आती. अब सुनो, जन्नत में ऊंग नहीं होगी. जन्नत में न ऊंग है न नींद है. अगर आप मेरी ये बात अशफाक भाई समझे हैं जो अब तक मैंने बयान की, तो आप समझ जाएंगे कि जन्नत में ऊंग और नींद क्यों नहीं है. अब्दुल समझ चाचा, क्यों नहीं है? आदमी थकेगा नहीं, आदमी थकेगा नहीं. और आदमी थकता है तब उसे क्या आती है? ऊंग भी आती है और नींद भी आती है. और जन्नत में आदमी थकेगा नहीं. और जन्नत में हर मिनट जन्नती को नया लुत्फ उठाना है, नया लुत्फ लेना है. कोई सेकंड क्या है? हाँ, हमारे यहाँ जाते हैं लोग, क्या कहते हैं वो, बच्चे को ले जाते हैं, क्या आता है, फेयर में जाते हैं या फिर फन फेयर और दूसरी जगह पर. तो वो लिमिटेड टाइम होता है और क्यू भी होती है कि इस क्या कहते हैं उसको, हाँ, राइट्स में जो है बैठना है, फलां में बैठना है, फलां जगह. तो आदमी सोचता है कि यार पैसे दिए हैं, 6-7 घंटे हैं. बच्चों को कहता है कि खबरदार बैठना नहीं है, एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, 1 मिनट भी ज़ाया नहीं जाना चाहिए. बैठेंगे तो वो तो वक्त गुजर जाएगा. हाँ, वो नुकसान होगा. इसलिए लुत्फ उठाना है, इस राइड का भी, उस राइड का भी, इस साइड का भी और उस साइड का भी, फलां फलां का भी. हाँ, तो उसको जाने नहीं देना है, उसको पूरा जो है वो वसूल करना है, पूरा. जैसे हमारे नूरानी भाई से पूछे हैं कि बाज़ लोग जो अगरबत्ती इनकी जमात वाले हैं, तो वो इतना लुत्फ बीड़ी और सिगरेट का उठाते हैं चौधरी साहब कि जब तक जलते नहीं उसको छोड़ते नहीं हैं, आखिर तक पीते रहते हैं. फिर क्या होता है? कहला दाई तो दाधवानो ने भाई छोड़नी है. हाफिज इम्तियाज, सईद भाई, ऐसा होता है ना.
تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اخیر تک جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد کہ بھائی کائے کو جانے دے، اتنا بھی نہیں جانے دینا، پورا فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتی سے فرما رہے پورا فائدہ اٹھاؤ، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، ہماری ہو کہ نہ ہو، اللہ کی چاہت ہے کہ جنتی جنت میں پورا لطف اٹھائے اور ایک سیکنڈ جنتی کا ضائع نہ ہو، اور ہر منٹ کیا ہوگا، نیا لطف جو آئے گا۔ دنیا میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کرو تو کیا آتا ہے، لطف وہ بڑھتا جاتا ہے نا۔ تو جب انسان اس پہ قادر ہے کچھ وقت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تو پوچھنا کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہاں، تو جنت کے اندر اگر جنتی سوئے گا تو کیا ہوگا، لطف سے محروم ہوگا اور اس کو نیند نہیں آئے گی، اور کائے کو آوے بھائی، وہ تھکے گا ہی نہیں وہاں کیا ہوگا، وہ تھکے گا ہی نہیں۔ اسی لیے جو لوگ جاب نہیں کرتے وہ رات کو دیر تک ٹک ٹاک پہ بیٹھے رہتے، کیونکہ تھکتے ہی نہیں ہیں کم بخت وہ تھکتے ہی نہیں ہیں، تو کیا کہتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے نا، بولتے ہیں وہ بات سونا بھی چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ نیند ان کو دیر سے آئی فاروق بھائی، اس لیے وہ دیر سے اٹھے۔ اب دیر سے اٹھیں گے ظہر سے پہلے تو سوئیں گے کب، فجر سے پہلے ہی سوئیں گے۔ سونا چاہے تب بھی نیند نہیں آتی، کیوں؟ تھکان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ تھکان نہیں ہے۔ آدمی جاب سے تھکا ہوا آتا ہے، ہم آتے ہیں، ہماری گھر والی کہتی ہے یار دودھ نہیں ہے، جاؤ نہیں ٹیسکو، جاؤ نہیں آئس لینڈ میں، تو پھر اس کو وہ سننی پڑتی ہے ہمت ہو تو، اگر ہمت چاہیے یہاں پہ سب مدینے والے ہیں، نہیں سعید بھائی، مدینے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا سے شکایت کی کہ ہماری عورتیں مکہ مکرمہ میں تھی، ہم سے ڈرتی تھی، آواز بلند نہیں کرتی تھی، لیکن مدینے میں آئے تو یہاں الٹا معاملہ تھا کہ انصار کی جو عورتیں تھی معاملہ الٹا تھا۔ تب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو مدینے کی عورتوں کو دیکھ کر مکے کی عورتیں بھی جری ہو گئی ہیں۔ تو اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار یہ کل تک تو ڈبے میں بند تھی، جیسے یہاں ہوتا ہے کہ جہاں لال پٹھو نہیں ملے تو، اور جیسے ہی لال ملا تو اب تک جو لال کی تھی ابھی اس کی لال کرتا ہے یا کرتی ہے نا، ہوتا ہے نا۔ ہاں چلو اچھا ہوا فاروق بھائی، اب تو انہوں نے کالا کر دیا ہے، وہ بدل ہی دیا ریٹ کو، ہے نا، وہ اچھا ہوا۔ لیکن ابھی میرا ابھی ریٹ چل رہا ہے، پہلے سے بنا ہوا ہے، ابھی ٹائم ہے، سب بچوں کا اور گھر والی کا وہ بلاک آ گیا ہے پاسپورٹ، لیکن میرا ابھی ریٹ ہے۔ بہرحال تو حضرت عمر نے شکایت کی کہ آقا یہ کیا بات ہے، اب ہماری عورتیں بھی جری ہو گئی ہے کہ یہاں کی عورتوں کو جو ہیں دیکھ کر۔ تو میں کہتا ہوں جتنے انڈیا والے ہیں شوہر عام طور پر وہ مہاجر ہے، گرچہ وہ ہجرت نہیں کی اپنے یہاں ہے، اور ہم ہجرت کر کے فاروق بھائی آئے، مہاجر بن کے بھی انصار ہے، اس لیے کچھ بولنے کا نہیں بھائی، وہ یہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ حنیف بھائی کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ حضرات صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، تو دل کو یوں منا لینے کا کہ بھائی یہ کیسا دور ہے، ارے بولو یار کیسا دور ہے۔ ہاں مدنی جو ہے وہ دور ہے، تو اس لیے یہ ہم پر کیا ہے، غالب ہے اور جری ہے۔ بہرحال علماء نے ایک اور بات لکھی ہے، یاد رکھو، وہی عورت آپ سے اونچی آواز میں بات کرے گی، آپ کے ساتھ لڑے گی بھی، جھگڑے گی بھی، جس عورت کو شوہر پہ ناز ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا شوہر کیا کرے گا، میرے نخرے اٹھائے گا، وہ ناز ہوتا ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کی آواز بلند ہو جاتی تھی آقا کے یہاں بھی۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسری آیت میں ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں میاں بیوی کا مسئلہ ہے، یہاں نبی اور امتی بھی ہے، لیکن یہاں میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ اور آقا کی زندگی میں ہمیں ہر ایک ایگزامپل اور سیمپل جو ہے وہ مل گیا، مثال جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ہے، اپنی بیٹی، حضرت کی بیٹی نکاح میں تھی، حضرت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ بیٹی اونچی آواز سے آقا سے بات کر رہی ہے، تو بیٹی کو جب تنہائی ہوئی تو کہا کہ دیکھ عائشہ تو لاڈلی ہے، اور ان کے والد جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے،
تیری وہ حیثیت نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، اس لیے تو کیا کر آواز کو ذرا نیچی جو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ بھائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا مزاج ظالمانہ ہے. یہ بھی ظالمانہ مزاج. کہ તારી હિંમત કેમ છે કે તું ઊંચા અવાજે મારા હંપે બોલી હે? મેં કે ઇન્ડિયા વાળા જેટલા ભમરી કરે ને હસબન્ડ વાઈફ ને ડેક્લેરેશન મોકલાય ને અહીંયા બોલાવો है फारूक भाई, बुलाना चाहिए ना, तो सब क्या हो जाएंगे, वो सीधे जो हो जाएंगे. एतदाल होना चाहिए बहरहाल. हाँ, वो अहमद फराज ने कहा है हमें भी रूठने का फन आता है, काश होता कोई हमें भी मनाने वाला. हमें भी रूठने का फन आता है, काश कोई होता हमें भी मनाने वाला. तो वो बीवियों को नाज होता है तो वो शोहर से लड़ती है, झगड़ती हैं, ऊंची आवाज़ करती है, और फिर उसको पता है कि अच्छा ये भी अजीब बात है, वो खुद हमसे लड़ेगी, झगड़ेगी ऊंची आवाज़ से और नाराज़ हो जाएगी, यानी वही रूठ जाना. तो वही रूठ. एक साहिब ने बड़ी अच्छी अशफाक भाई बात कही कि दोनों सूरतों में मर्द को शोहर को ही सॉरी करना पड़ता है. अगर शोहर कसूरवार है तो वो सॉरी कहेगा ही. औरत कसूरवार है तो औरत क्या कहेगी, चलो अब बात को खत्म करो, तुम सॉरी कहो, मैं माफ करती हूँ. है अताउर रहमान साहब, क्या है कि बीवी अगर रॉन्ग है, उसको पता है, तो वो फिर क्या कहेगी, वो शर्त तो चलो जो हो गया भूल जाओ, आप सॉरी कहो, अभी मैं आपको माफ जो है वो करती हूँ. तो बहरहाल मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान ने ऐसी ताबीर पूरे कुरान में कहीं नहीं है जो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ताबीर इख्तियार की है. सूरह बकरा में हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन. अल्लाहु अकबर. पूरा कुरान करीम आप उठा लीजिए अव्वल ता आखिर, ऐसी आपको ताबीर कहीं नहीं मिलेगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हस्बैंड एंड वाइफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए. अब इसी पर मैं गुफ्तगू करूँ तो वक्त हो जाएगा, लेकिन ये हमारा आज का मौजू नहीं है. वो दरमियान में जो है बहरहाल बात आ गई तो आपको मैंने कह दिया. खैर चले, बात जहाँ से भी निकली हो, जो भी निकली हो, सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से आपको कुछ बताना था, अर्ज़ करना था. तो बात हम परवीन शाकिर, बड़ी शायरा गुजरी है, तो बहरहाल मैं उसमें तरमीम कर दूंगा कि वो औरत थी तो हम मर्द है तो ज़रा सेगे को बदल देंगे मुज़क्कर का, है ना. और आज हमारे अशफाक भाई फारूक भाई भी मौजूद है, तो बहरहाल उनको भी ज़रा इस फ़न से नूरानी भाई मुनासिबत है. तो परवीन शाकिर का एक कलाम है, उसमें एक हिस्सा मुझे बहुत पसंद है और कुछ मुझ पे भी फिट होता है, कुछ आप पे भी फिट होता है. तो सुने, उन्होंने लिखा है, कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए. कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे. यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही जिंदगी के सितम सहे. फिर बिल्कुल आखिरी जो मिसरा है तो उस पर मैं आता हूँ, वही मुझे बहुत पसंद है. उन्होंने कहा है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से गुजर गए. हैं, क्या बात कही है. अगर आपको ज़रा शेयर बाज़ार से मुनासिबत हो हैं, लेकिन ये दूसरे वाला शेयर बाज़ार है, समझ आया. हाँ, तो ये हमारे ऊपर है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर. अभी नीचे थे फर्श पर, अभी अर्श पे आ गए. नीचे थे तब भी ये सिलसिला जारी था, और ऊपर है तब भी जो है सिलसिला जारी है. और अल्लाह जज़ाए खैर दे आप हजरात को. हमारी तो आधी टीम जमात में चली गई. तो बेचारे जाते जाते भी मुझसे कहने लगे कि हम जा रहे हैं. मैंने कहा जाओ, आप भी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, हम भी अल्लाह ही के रास्ते का काम कर रहे हैं. मैंने कहा अल्लाह भेज देगा, देखो भेज दिया है. हाँ, तो वो आ जाता है. तो कभी रुक गए तो वो कहते हैं कि यार क्या होगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी रुक गए, कभी चल दिए. हम सईद भाई क्या है, चलते रहते हैं, कभी चलते चलते थक गए. हम थके नहीं हैं अभी. जिस दिन थक जाएंगे तो ऐसे थकेंगे हैं कि हाँ. बहरहाल तो कहती है कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया हम कहाँ कहाँ से
گزر گئے. اب دیکھیے قرآن کریم کے تعلق سے کتنی پیاری بات لکھی ہے انہوں نے ایک کلام لکھا ہے بڑا پیارا ہے جو ہمارے مضمون سے بھی مناسبت رکھتا ہے. وہ لکھتی ہیں اور میں اس میں آپ کو بتایا ذرا ترمیم کر دوں گا. اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں. اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں. اللہ کی قدرت دیکھنی ہے، آسمان کو دیکھو. اللہ بچائے یہ کفریہ جملہ ہو سکتا ہے. انڈیا میں لوگ ایسا بولتے ہیں، نامحرم عورتوں کو تانکتے ہیں نوجوان، اور ان کو کہو کہ یار گناہ ہوگا، آپ تانک رہے ہو غیر محرم عورتوں کو. دیکھیں میں تو اللہ تعالیٰ نے قدرت نو نظارو چھوں بولتے ہیں نا، ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. ارے اللہ کی قدرت کا نظارہ تجھے بس اسی میں نظر آتا ہے؟ دیکھ آسمان دیکھ، تجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا آئے گا نظارہ جو ہے. ہاں اور اللہ اگر اپنی قدرت کا نظارہ دکھائے گا نا تو پھر کبھی نظر نہیں آئے گا. ہاں یاد رکھنا، مذاق قدرت سے نہیں کرنا ہے، ورنہ قدرت جب مذاق کرنے پہ آ گئی تمہیں سے، ہاں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ہاں اللہ جب آ گیا تو پھر شان اور اوقات جو ہیں وہ ٹھکانے پر لگ جاتے، اوسان خطا ہو جاتے، پھر دن میں تارے نظر آتے ہیں. ہاں بہرحال تو وہ کہتی ہے اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، میں نے بدلا ہے ترمیم کی، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں. یہ اصل شعر ہے بتانا جو ہمارے مضمون سے تعلق رکھتا ہے. نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کاش کہ ہم بھی معنی کے ساتھ پڑھا کرے، دیکھا کرے اس کو، تو نظر آئے گا نا، تو نظر آئے گا. ویسے پڑھیں گے تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی. ہاں فائدے سے پھر بھی خالی نہیں ہے، نیکی پھر بھی ملے گی، فائدہ پھر بھی ملے گا. ہاں اس سے ہم انکار نہیں کرتے، ہاں اس سے انکار نہیں ہے. اس لیے علماء نے کتنی اچھی بات لکھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور حافظ بنانے کا کیا فائدہ، رٹانے سے کیا فائدہ کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. ہاں سمجھنا چاہیے، بے شک ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے، لیکن اس کا جواب بھی دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلی آیت الف لام میم. دنیا کے بڑے سے بڑے مفسر سے اور عالم سے، مفتی صاحب سے، شیخ التفسیر سے، شیخ الحدیث سے، علامہ سے، کسی سے پوچھ لو اس کا ترجمہ کیا، وہ نہیں بتا سکتے. اسی لیے آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اللہ اعلم بمرادہ. ہاں حضرت مولانا سے پوچھئے تو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ اس کی مراد کو کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں اس کی مراد کو ہم نہیں جان سکتے. ہاں ڈیوزبری والے مراد بھائی کو تو جانتے ہیں، اس کو تو جو ہے وہ جان سکتے ہیں، لیکن یہاں کیا تو یہ بتا دیا کہ بھائی بغیر سمجھے بھی پڑھنے کا کیا ہے فائدہ. اور دیکھیے حضور نے مثال میں بھی الف لام میم کو پیش کیا کہ الف لام میم پڑھیں گے تو ہر حرف پہ کتنی ہے 10 نیکیاں. اور آقا ہیں کہ شفقت دیکھیے امت پر، ویسے تو ملنا چاہیے تھا الف لام میم پہ کل کتنی نیکیاں، ہاں لیکن اللہ آقا نے فرمایا الف حرف و لام حرف. ہاں کہ بھائی وہ الگ یہ الگ یہ الگ جو ہے وہ سب الگ الگ جو ہے وہ کر دیا ہے. تو بہرحال یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن سیر کب ہوگی کہ جب میں اور آپ اور مسلمان قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے. تو لکھا ہے کہ نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں جب بھی کھول کے تیرا قرآن دیکھتا ہوں. آگے دیکھیے کیا تعبیر اختیار کی، بہترین سورہ رحمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیا معنی ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان کا؟ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بتائی ہیں، دنیا کی بھی اور
ہاں اس اعتبار سے بھی. اور فرمایا بتاؤ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے وہ جھٹلاؤ گے. تو اسی کو دیکھیے، یہ ہوتا ہے شاعر کا کمال. تو کہاں احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے، اور قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، لیکن کیا لکھا شعر میں؟ سورہ رحمان کا ذکر کیا، چونکہ اللہ فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک صاحب جو ہیں مشاعرے سے دلچسپی تھی اور اسی دنیا میں جو ہیں وہ رہتے تھے. ہم بھی پورے تو نہیں، کچھ کچھ ہم بھی رہتے ہیں. تو بہرحال کیا ہے، تو انہوں نے پھر قرآن کریم کی جانب توجہ دی، اس کو پڑھنا جو ہے سمجھنا شروع کیا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ پورا قرآن کریم آپ نے پڑھا، آپ کو کون سی صورت پڑھنے میں لطف آیا؟ فرمایا سورہ رحمان پڑھنے میں لطف آیا. حضرت نے فرمایا ہم جانتے ہیں، چونکہ تم شاعر ہو تم شاعر ہو، اور یہاں دیکھیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے کہ ہر آیت کے بعد یا ہر ایک دو آیت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان کتنے ہیں بندوں پہ تیرے جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں. تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں. تو کیا دیکھ لو، سورہ رحمان خالی دیکھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ بھائی عبد الرحمن پہ اللہ تعالیٰ کے اور رحمان کے کیا ہے، کتنے جو ہیں وہ احسان ہیں. ہاں، اور آخری مصرع کتنی پیاری بات کہی ہے اس میں بھی، کاش کہ یہ بھی میرے اور آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے اور ہمارے عمل میں آ جائے. یہ بھی قرآن کریم کا ترجمہ مفہوم اپنے انداز میں حنیف بھائی پیش کیا ہے کہ تو کہتا ہے، اللہ سے کہہ رہی ہے، تو کہتا ہے کہ ہے رگے جہاں سے بھی قریب. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہاں، تو کہ تو کہتا ہے کہ ہے رگے جہاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں. نورانی بھائی کیا فرمایا؟ پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں. بہرحال نہ جانے کتنے ہی جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں. بہرحال 10-12 منٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. پہلی آیت سورہ فاتحہ کی جو ہمارا مضمون چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہاں سمجھو اب یہاں پر الحمدللہ پہلا ہی لفظ جو ہے وہ حمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حمد، اپنی تعریف، اپنی ستائش، اپنی وکھان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. مجھے اور آپ کو جنت میں جانے کے لیے جو راہ ملے گی، راستہ ملے گا، وہ بھی حمد اور سجدے کے بعد ملے گا. کل انشاءاللہ سجدے کے تعلق سے کچھ عرض کریں گے. آج حمد ہے، یہ دو ہی ہے. سب لوگ مفہوم ہے کہ کیا ہے، میدان حشر قائم ہے. ہاں روز حشر ہے، روز حشر ہے، محشر قائم ہے. اور کیا ہے، آسمان سورج کیا ہے، بالکل سر کے قریب ہے، اور زمین کیا ہے، ہاں تپتی ہوئی ہے، تانبے کی جو ہے وہ زمین ہے. اور اللہ اکبر، حدیث میں ہے، حضرت عائشہ نے سوال کیا، وہاں پر آقا نے فرمایا ہر آدمی اپنے مفہوم میں اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، اور بدن پہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا، اللہ جزائے خیر دے امی جان کو، کہ آقا کپڑے نہیں ہوں گے اور سب لوگ وہاں موجود ہوں گے، تو یعنی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں فرصت کسے ہوگی دیکھنے کی ایک دوسرے. اللہ نہ کرے کسی آدمی کو کینسر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا، اور پڑوس میں کوئی ہے اس کا سر دکھ رہا ہے، تو اس کو اس کی پڑی ہوگی کہ اپنی پڑی ہوگی؟ اپنی پڑی ہوگی نا چودھری صاحب، اپنی پڑی ہوگی کہ بھائی اس کا تو بڑا مرض ہے، کینسر کا جو ہے اس کو مرض ہے. اللہ سب کی
ہیں بھائی اکرم حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی، تو کیا ہے وہ آدمی بھول جاتا ہے دوسرے کو کہ بھائی میرا غم جو ہے وہ بڑا ہے، مجھے جو ہے دیکھو، تو وہاں سب کو اپنی اپنی جو ہے پڑی ہوگی. اور آپ نے یہ حدیث کا مفہوم سن رکھا ہے، مجھے پوری حدیث نہیں سنانی، خالی اشارہ کرنا ہے حمد کے تعلق سے. تو سب سے پہلے لوگ کہاں جائیں گے؟ ارے کوئی مصیبت پڑتی ہے بیٹوں پہ تو وہ کہاں جاتے ہیں پہلے؟ بولو یار، آپ سب بن چکے ہو. باپ کے پاس. سعید بھائی جاتے ہیں نا؟ ہاں باپ کے پاس جاتا ہے، بچے بیٹے باپ کے پاس جاتے ہیں. اور اسی لیے باپ کہتا بھی ہے نا، بچے پہ کوئی مصیبت آ جائے عبدالصمد چچا، تو باپ کیا کہتا ہے کہ ابھی ان کمزور ہڈیوں میں زور موجود ہے، جب تک میں زندہ ہوں ان کمزور ہڈیوں میں الیاس بھائی کیا ہے، زور موجود ہے، بیٹا تو فکر نہ کر. باپ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، بچوں پہ جب کوئی مصیبت آتی ہے وہ بھول جاتا ہے، دنیا سے لڑ جھگڑ لیتا ہے بچوں کے لیے. حالانکہ اپنے لیے معاملہ ہوتا تو وہ نہ کرتا، لیکن بچوں پہ آپ. اور یہ صفت اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. ہاں کمزور جانور ہے. اور کون؟ شیر. سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہا ہے، حملہ. کتنا ہی کمزور وہ ماں ہوگی، شیر کے ساتھ کیا کرے گی؟ ہاں کر لے گی. وہ جو بچے پہ آتے، دیکھیے بچوں سے کیسا پیار. اگر مجھے آپ کو دیکھنا ہے، ہم لوگ جو انڈیا میں پیدا ہوئے، اور اللہ کا کرم ہے حنیف بھائی کہ ہم انڈیا ہی میں پیدا ہوئے. یہ بھی کرم ہے. یعنی سب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. چودھری صاحب آپ ناراض نہ ہو جائے، سبھی آ گیا. یہ پہلے ایک ہی تھا. ہاں ایک عجیب ہے. یہاں وہ ایک بھائی نے بہت اچھی بات اشفاق بھائی لکھی کہ આપણું બચપણ જે છે તે ટ્યુબ ટાયરમાં ગુજરું ને આજનું જે છે તે યુટ્યુબમાં ગુજરે. آپ کی انڈیا میں بھی اسی لیے ہماری اور آپ کی بہت بنتی ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی خوب رہی. آپ نے لالو پرساد یادو جیسی بات کہی ہے. ہاں وہ لالو تو لالو ہے. ہاں تو لالو نے سب کو ہنسایا ایک دن پارلیمنٹ کے اندر. ہاں اب بھی ہے وہ وائرل، پتہ نہیں کتنے ویوز ہے اس پہ. آپ بھی دیکھنا چاہے. لالو نے ایک دن کھڑے ہو کر فاروق بھائی کہا کہ بھائی ہمارا ایک رعب ہے اور ایک پرسنالٹی ہے، اور ہم وہ آدمی ہیں کہ ہم پیدا ہونے والا تھا تو اس سے پہلے ہی انگریز بھاگ گیا. کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا کہ ہم پیدا ہونے والا ہے، تو وہ آزاد ہوا مان اس کے بعد پیدا ہوا ہے. پوری کیا ہے پارلیمنٹ ہنسنے لگے سب کہ بھائی یار یہ خوب رہی ہیں. تو چودھری صاحب نے بھی یہ خوب رہی. اسی لیے آپ بھی جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے. وہ کہے کہ میں اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان نہیں بنا تھا، جب پاکستان نہیں بنا تو بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا. تو یہ کہنا چاہتے ہیں. تو وہ بات ان کی جو ہے وہ عبدالصمد چچا وہ صحیح ہے. تو خیر بیٹے پہ آ بنتی ہے تو باپ کیا ہے، ہاں سب کچھ کر گزرتا ہے. تو بیٹے سب سے پہلے کہاں جائیں گے؟ بابا آدم کے پاس. سب کے بابا وہی ہے. جد امجد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے پاس جائیں گے. یہ حمد پہ آپ کو سنا رہا ہوں، کسی پہ پھر ختم کرتے ہیں. وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کس کے پاس بھیجیں گے؟ کبھی کیا ہوتا ہے، ہاں نوح علیہ السلام. آپ نے صحیح فرمایا. 3-4 بھائی ہے یہاں. تو خیر وہ تو سب بیٹے ہیں سمجھانے کے لیے. باپ کے پاس نہیں جاتے کہ جا موٹا باجی پائے جا، چاچا پائے جا. મોટો તો મોટા બાજી ને નલ્લો તો ચાચા. આજે તો ચાચાને બી મોટા બાજી જ કહેવાનું, કોઈને નલ્લા બનવાનું નહીં ગમે આજે. تو خیر بہرحال وہ پھر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. وہ سب اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ سب کہتے رہیں گے. اخیر میں بھائی اکرم کس کے پاس جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، دونوں میں ہے، بخاری اور مسلم میں مفہوم ہے. آقا فرمائیں گے انا لہا. کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، کہ تم صحیح جگہ پہنچے ہو، میں اس کا حقدار ہوں. لیکن حضور کچھ نہیں کہیں گے. پہلا کام کریں گے اللہ کی حمد، اور حمد کرتے ہوئے کہاں جھک جائیں گے؟ سجدے کے اندر جو ہیں وہ چلے جائیں گے. ہاں سجدہ یہ سب سے عظیم عبادت ہے. اور نماز میں بھی سب سے اہم حصہ کیا ہے؟ وہ سجدہ ہی ہے. چلے اب کل سجدے پہ ہی بات کرنی ہے، اس کو ادھوری رکھتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ منڈے کو یار زندہ صحبت باقی، کل سجدے پہ. لیکن آپ سجدے میں جاؤ اس سے پہلے ایک ذرا مزیدار بات سن لو، تاکہ آپ بھی ذرا فریش ہو جائے.
ہے نا. آدمی کھانا کھاتا ہے پھر کچھ فواکے کھاتا ہے ذرا فریش ہو جائے تو ختم ہو رہا ہے, فریش ہو جاؤ. ایک مولانا صاحب تھے ہیں اور وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے, اور مولاناؤں کی قسمت ہی یہ ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں اللہ ماشاء اللہ ہے. تو یہ مولاناؤں کی قسمت یہی ہے. تو خیر بہرحال حضرت تھانوی فرماتے تھے, ہمارے حافظ امتیاز اشفاق بھائی سمجھیں گے, فارسی اول ایک درجہ ہے فاروق بھائی, تو یہاں تو فارسی نہیں ہے. جو پہلی کتاب پڑھاتے استاد جی اس کا نام ہے آمدن, آمدنسی لفظی اس کا نام ہے آمدنسی, اور پہلا مصدر ہے آمدن. تو آمدن آنا مصدر, تو آنا چاہیے. حضرت تھانوی فرماتے تھے مولوی بیچارہ پڑھتا تو آمدن آنا ہے, زندگی پر آتا ہی نہیں ہے. پڑھا آنا لیکن وہ آتا ہی نہیں ہے. وہ آنا پہلے تو آنے چلتے تھے سعید بھائی, وہ آنا آتا ہی نہیں ہے. تو حضرت تھانوی جو ہے وہ فرماتے تھے. تو خیر وہ ہے, تو وہ بیچارے رہے تھے. اب آپ تو جانتے ہیں کہ جس کا مکان وہ کرائے پر دیا تو وہ تھوڑی کام کراتے رہیں گے ہیں, ورنہ تو سب اسی میں چلا جائے گا. تو وہ چلتے تھے اوپر, وہ پہلا مالا بھی تھا فرسٹ فلور, تو چوں 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 آواز آتی تھی. تو اس کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کمزوری ہے. تو مالک مکان سے کہا کہ حضرت اس کی مرمت کرائے, اوپر ہم جاتے ہیں تو چوں چوں کی آواز آتی ہے. تو مالک مکان بھی مولویوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہیں فاروق بھائی کی طرح. تو وہ کہنے لگا ہیں مفتی سعید صاحب یہ دونوں فاروق, تو وہ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ یار مولانا آپ تو عالم ہو, قرآن میں نہیں سنا اللہ فرماتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے. یہ ہے مولوی کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ. ہاں, تو فرمایا ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے, تو یہ تسبیح پڑھ رہی ہے, آپ کیوں جو ہے یہ کر رہے ہو. تو مولوی ہوتا ہے, کہتے ہیں ملا باشد کے چپ نہ شود. تو انہوں نے کہا مولانا ہے کہ حضرت ایسی کوئی بات نہیں, وہ تسبیح پڑھے تو مجھے ڈر یہ ہے تسبیح پڑھتے پڑھتے کہیں اس پر گریا طاری ہو گیا. سمجھتے ہیں گریا رونا, فرمایا گریا طاری ہو گیا کہیں وہ سجدے میں ہی نہ چلی جائے. تو چلو کل ہم سجدے میں جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. یہ کچھ مائک والا کرو عبدالصمد چاچا.